چیپٹر 12 ہر دل میں چاہت۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر رالسٹن سے اختلافات۔ چپس کو نیا ہیڈ ماسٹر رالسٹن کبھی اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ وہ اپنے کام میں خوب مہارت رکھتا تھا اور سنگ دلی کی حد تک مستقل مزاج اور سخت آدمی تھا۔ اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ وہ بلند حوصلہ تھا، مگر اس کی شخصیت میں کسی قسم کی جاذبیت نہیں تھی۔ رالسٹن کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے بروک فیلڈ اسکول کے وقار اور شہرت میں اضافہ کیا۔ وہ غیر معمولی صلاحیت کا آدمی تھا اور دوسروں کو بھی سرگرم رکھنے کا گر جانتا تھا۔ ان ساری خوبیوں کے اعتراف کے باوجود جانے کیا بات تھی کہ چپس اس کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ کچھ اندیشے اور وسوسے موجود پاتا، اور اس سے محتاط رہنے کا احساس بھی ہمیشہ دل میں رہتا۔ اگرچہ مسٹر چپس نے کبھی تکلف سے کام نہ لیا، اس کے باوجود اسے ہیڈ ماسٹر رالسٹن میں کبھی دلچسپی پیدا نہ ہوئی۔ وہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا اور یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مسٹر رالسٹن اسے پسند نہیں کرتا۔ چپس کو اپنی سینیورٹی اور بڑھاپے پر پورا اعتماد تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھا جائے گا جو لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا جنہیں ہیڈ ماسٹر رالسٹن پسند نہیں کرتا تھا۔ جب 1908 میں چپس کی عمر 60 برس ہوئی تو اسے مہذبانہ انداز میں الٹیمیٹم دیا گیا۔ مسٹر چپس، کیا آپ نے ریٹائرمنٹ پر بھی غور کیا ہے؟ چپس کے لیے یہ جملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے ارد گرد رکھی کتابوں کی الماریوں پر نگاہ ڈالی۔ یہ چونکا دینے والا جملہ تھا۔ اس نے سوچا کہ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ خیال کبھی آیا ہو۔ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے کہا، بہرحال آپ اس خیال کو اب ذہن میں رکھیں، اسکول کے انتظامیہ آپ کو معقول پینشن دینے پر اعتراض نہیں کرے گی۔ چپس کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے تیز لہجے میں کہا، مگر میں تو ریٹائر نہیں ہونا چاہتا، اس لیے ایسی کسی تجویز پر غور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے اپنی بات دہرائی، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس تجویز کو ضرور غور کریں۔ چپس نے پھر تیزی سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو پھر کیوں غور کروں۔ ہیڈ ماسٹر رالسٹن کا لہجہ یک دم بدل گیا، تو پھر ایسی صورت میں تو بات کرنا کچھ ناخوشگوار ہونے کا امکان ہے۔ چپس نے پوچھا، ناخوشگوار؟ لیکن کیوں؟ اس گفتگو کے بعد گویا ان دونوں میں ٹھن گئی۔ رالسٹن کا رویہ سرد مہر اور سخت ہونے لگا۔ ادھر چپس اتنا جھلسا کہ جذباتی ہو گیا۔ رالسٹن نے ٹھنڈے برفیلے لہجے میں کہا، اچھا تو مسٹر چپس، اگر آپ سادہ الفاظ میں بات سننا چاہتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے آپ کی کارکردگی تسلی بخش نہیں رہی۔ آپ جس طرح پڑھاتے ہیں وہ انداز بھی اب پرانا ہو چکا ہے، پھر آپ کی اپنی ذاتی عادتیں بھی آپ کی بس سلیقگی اور تساہل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں، انہیں آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی جوان عمر کا استاد ہو تو وہ ایسا کرتا تو میں اسے کھلی نافرمانی سمجھتا۔ بہرحال اب یہ سب نہیں چلے گا۔ آپ اسے میری ہی کمزوری یا غلطی سمجھیں کہ میں نے آپ کو اتنے دنوں برداشت کیا۔ چپس کے لیے یہ باتیں حیران کن تھی۔ وہ بکھلانے لگا، پھر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، کیا کاہلی اور بد سلیقگی؟ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے کہا، جی، ذرا اپنے اس گاؤن کو دیکھیے، یہ بوسیدہ گاؤن جو پورے اسکول کی تفریح کا سامان بنا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو چپس کے علم میں بھی تھی، لیکن وہ اسے ایک بے ضرر بات سمجھتا تھا۔ اس کے لیے وہ کسی طرح کی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ چپس نے پوچھا، آپ نے کچھ نافرمانی کا ذکر بھی کیا تھا؟ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے جواب دیا، میں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی کم عمر شخص ہوتا تو میں اسے نافرمانی سمجھتا۔ آپ تو ضدی ہیں اور کاہل۔ آپ کو یاد ہوگا کئی برس پہلے میں نے ہدایت کی تھی کہ لاطینی زبان کا تلفظ جدید انداز سے کیا جائے۔ دوسرے تمام استادوں نے میری ہدایات پر عمل کیا، لیکن آپ اپنے پرانے انداز پر ڈٹے رہے اور اس کا نتیجہ تو نااہلی اور بد نظمی کی صورت میں ہی نکلا۔ چپس جو اب تک کوئی ایسی بات کی تلاش میں تھا جس کا وہ جواب دے سکے تو اسے یہ ٹھوس بات مل گئی۔ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا،
میں تسلیم کرتا ہوں مجھے جدید تلفظ سے اتفاق نہیں۔ آخر کل کو جا کر جن الفاظ کا جو تلفظ لڑکوں نے بول چال میں کرنا ہے، اس کے الٹ انہیں کیوں بیکار تلفظ کروایا جائے؟ مسٹر چپس دلیل دیتے وقت یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اپنے مخالف ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں کھڑا ہے۔ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے فوراً جواب دیا، آپ کے اپنے جملے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میرے الزامات صحیح ہیں، بس آپ کی اور میری راہیں الگ الگ ہیں، اور چونکہ آپ اپنے نظریے پر اصرار کرتے ہیں، اس لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ میں آپ سے مطالبہ کروں کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ یاد رکھیں، بروک فیلڈ اسکول کو نئے انداز میں ڈھالنا میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، میرا تعلق سائنس سے ہے، لیکن مجھے قدیم ادب سے کوئی بغض نہیں، مگر اسے ٹھیک طریقے سے پڑھانا ضروری ہے۔ اگر یہ زبانیں پرانی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں فرسودہ طریقے سے پڑھایا جائے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے پوچھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لاطینی اور یونانی ادب کے وہی سبق پڑھا رہے ہیں جو 10 سال پہلے پڑھاتے تھے۔ چپس نے بڑے فخر سے جواب دیا، اگر آپ صحیح جاننا چاہتے ہیں تو یہی سبق میں سابقہ ہیڈ ماسٹر کی آمد سے بھی پہلے سے پڑھا رہا ہوں۔ 1870 کی بات ہے جب یہ نصاب طے پایا تھا۔ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے گویا خوش ہو کر کہا، بہت خوب، آپ کے یہ سارے دلائل میرے حق میں جاتے ہیں۔ آپ کا وقت تو ماضی میں گزرتا ہے، حال یا مستقبل سے آپ بیگانے رکھتے ہیں۔ چپس خاموش رہا، لیکن اس کے ذہن میں خیالات نے یلغار کر دی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ امتحان اور سرٹیفکیٹ ان کی عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور یہ جو جدید قسم کی سطحی تیزی آ رہی ہے، اس سے بھی کیا حاصل؟ یہ ہیڈ ماسٹر رالسٹن تو اسکول کو ایک فیکٹری بنانا چاہتا ہے، ایک نیا کلچر رائج کرنے کی فکر میں ہے، ایسا کلچر جس کا ایک ہی معیار ہوگا، یعنی دولت اور مادہ پرستی۔ ٹھیک ہے، پرانی روایات، کلچر اور جاگیرداری نظام تبدیل ہو رہے ہیں، مگر ان کی جگہ ایسے جمہوری نظام کو جنم لینے چاہیے تھا جو وسیع القلب ہو، جس میں خاکروب اور نواب کو ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن رالسٹن تو دولت مند طبقے کی برتری چاہتا ہے، سرمایہ دار طبقہ جن کا بینکوں میں خطیر سرمایہ ہے۔ یہاں اس ہیڈ ماسٹر کے زمانے میں دولت مند خاندانوں کے لڑکوں کو داخلہ دیا گیا۔ رالسٹن نئے فیشن کا دلدادہ ہی نہیں بلکہ سرمایہ داروں کو یقین دلا رہا ہے کہ یہاں ان کے بچے خصوصی توجہ حاصل کریں گے۔ واقعی یہ بچے امیر ہیں، انہیں بھاری جیب خرچ ملتا ہے، لیکن یہ اچھے آداب و اطوار سے محروم ہیں، یہ تو اوچھے اور بد تہذیب ہیں۔ یہ سب باتیں چپس کے ذہن میں بہت تیزی سے آئیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنی زبان سے کوئی بات نہ کہی۔ اس نے پرانے بوسیدہ گاؤن کو سمیٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس جا کر مڑا، ایک لمحے کے لیے رکا اور بولا، میں استعفیٰ دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے آپ کا جو کارروائی کرنے کو دل چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ 25 برس، ایک صدی کا چوتھا حصہ بیت چکا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ اب جب وہ رالسٹن کے بارے میں اس واقعے کے حوالے سے سوچتا تو اسے رالسٹن کے لیے دل میں رحم محسوس ہوتا، کیونکہ رالسٹن کو اس وقت بالکل ہی اندازہ نہ تھا کہ اس کے مقابلہ کیسی طاقتوں سے ہونے والا ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت خود چپس کو بھی علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ رالسٹن یا چپس دونوں بے خبر تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ بروک فیلڈ اپنی پرانی روایات کا کیسے تحفظ کرے گا۔ یہ دلچسپ اتفاق تھا کہ جب رالسٹن اور چپس میں یہ گرما گرم مکالمہ ہو رہا تھا تو ایک طالب علم جو رالسٹن سے ملنا چاہتا تھا دروازے کے باہر کھڑا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ وہ زبردست خبر کو بھلا کیسے چھپا سکتا تھا؟ واپس جا کر اس نے تمام دوستوں کو بتایا، دوستوں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی، اور پھر چاروں طرف یہ چرچا ہونے لگا کہ رالسٹن بڑی بدتمیزی سے چپس سے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ چپس کی حمایت میں گویا لاوا پھوٹ نکلا، ایسی توقع تو خود چپس کو بھی نہ تھی۔ اب یہ بات تو حیران کن نہیں تھی کہ مسٹر رالسٹن کو لوگ دل سے پسند نہیں کرتے تھے، ہاں اس کا دبدبہ اور رعب تھا، اس کی قابلیت کی تعریف بھی کرتے تھے، مگر اسے چاہنے اور پسند کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب چپس کے خلاف ہیڈ ماسٹر رالسٹن کا سلوک عام ہوا تو وہ جو رالسٹن سے مرعوب تھے انہوں نے بھی چپس کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا۔
ہر طرف یہ افواہ پھیل گئی کہ اگر ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے چپس کو اسکول سے نکالا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اسکول کے وہ نوجوان استاد جو پہلے چپس کو پرانے زمانے کی یادگار سمجھتے تھے، اب اس کے لیے اس کے حامی ہو گئے۔ کہ وہ ہیڈ ماسٹر رالسٹن کی سختی اور جابرانہ ذہن کے خلاف احتجاج کی علامت بن گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ رالسٹن کی جبر سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اور پھر ایک دن اسکول کے انتظامیہ کے سربراہ سر جان روز اسکول آئے۔ یہ واقعہ چپس 20 بار مسز وکٹ کو سنا چکا تھا۔ جب دہراتا تو یوں لگتا جیسے پہلی بار سنا رہا ہے۔ یہ سر جان روز میرا شاگرد رہا، بڑا نالائق تھا، بہرحال وہ تو اب لارڈ بن چکا ہے، یہ ہے زندگی۔ 1908 کے اس روز صبح کے وقت سر جان روز اسکول میں آیا۔ اس نے ہیڈ ماسٹر رالسٹن کو یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں، اور سیدھا چپس کے پاس گیا۔ اس کا بازو تھاما اور کرکٹ کی خالی گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا، میرے دوست چپس، سنا ہے کہ رالسٹن کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہوا۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، مگر تم کسی طرح کی تشویش نہ کرنا۔ اسکول کی انتظامیہ کا ہر شخص تمہارے ساتھ ہے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو تمہارا مخالف ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ رالسٹن کو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں وہ ذہین ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ذہین ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسٹاک ایکسچینج میں ایسی چالاکی کی ہے کہ اسکول کو ملنے والے احتیاط کی رقم دگنی کر دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر ایسے شخص پر ہمیشہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وہ تم پر بیجا روپ ڈالنے کی کوشش کرے تم اسے جہنم رسید کر سکتے ہو۔ اسکول کی انتظامیہ کے ارکان یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ تم استعفیٰ دو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بروک فیلڈ تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ تم چاہو تو 100 سال یہاں رہ سکتے ہو، بلکہ ہم سب یہ امید رکھتے ہیں کہ تم اتنی ہی مدت یہاں پڑھاتے رہو گے۔ چپس کو جب بھی یہ باتیں یاد آتی تھیں اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، اور جب بھی وہ ان الفاظ کو دہراتا تو آواز رنج جاتی۔ چیپٹر 13 الوداعی تقریر۔ چپس بروک فیلڈ میں ہی پڑھاتا رہا۔ ہیڈ ماسٹر رالسٹن اور وہ اب ضرورت کیا چاہتی ایک دوسرے سے کوئی بات کرتے۔ پھر ایسا ہوا کہ رالسٹن اپنی ترقی کے لیے ایک بڑے اور مشہور اسکول میں ہیڈ ماسٹر بن کر چلا گیا اور بروک فیلڈ کو چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جو ہیڈ ماسٹر آیا وہ رالسٹن سے بھی کم عمر تھا، تاہم تعلیمی اعتبار سے وہ کسی سے کم نہ تھا۔ چپس کو یہ 34 برس کا نیا ہیڈ ماسٹر چارٹرس اچھا لگا۔ وہ ہمدرد اور دوست آدمی تھا، اور پھر اس نے بروک فیلڈ میں آتے ہی جان لیا تھا کہ یہاں چپس ایک مقبول اور ہر دل عزیز روایت بن چکا ہے۔ اس لیے اس نے چپس کے ساتھ احترام اور خوش مزاجی کو ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ 1913 میں چپس برونکائٹس کی وجہ سے موسم سرما کے پورے 3 ماہ چھٹی پر رہا۔ جب وہ گرمیوں میں اسکول آیا تو اس نے اسکول سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ 65 برس کا ہو چکا تھا اور یہ خاصی پختہ عمر ہے۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے وہ لاشور میں سابق ہیڈ ماسٹر رالسٹن کی دلیل سے بھی متاثر ہوا ہو کہ جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں، اپنے فرائض کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا تو یہ عہدہ سنبھالے رکھنا انصاف نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ بروک فیلڈ کے ساتھ تعلق توڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ سڑک پار کر کے مسز وکٹ کے ہاں رہنے لگے گا، یوں جب دل چاہے گا اسکول چلا جایا کرے گا۔ جولائی 1913 میں جب اسکول کی 3 ماہی ختم ہوئی تو اس کے اعزاز میں عشایہ دیا گیا اور تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اس موقع پر چپس نے تقریر بھی کی جو لمبی نہیں تھی اور چھوٹے چھوٹے چٹکلوں سے سجی ہوئی تھی، جن سے سامعین بہت محظوظ ہوئے اور ہنستے رہے۔ تقریر میں کئی جملے لاطینی زبان میں بھی تھے۔ اسکول کے کپتان جس نے اپنی تقریر میں چپس کی بہت تعریف کی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے چپس نے کہا کہ اس نے میری خدمات کے ذکر میں بڑے مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ اس کا خاندانی جرم ہے۔ اس کے والد کو میں نے اسی جرم میں سزا دی تھی۔ سب خوب ہنسے۔ چپس نے اپنی تقریر میں کہا کہ بروک فیلڈ میں آئے اسے پورے 42 برس ہو چکے ہیں اور یہ پورا عرصہ اس کے لیے بے حد خوشگوار رہا۔ اس نے کہا، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ پھر اس نے سامعین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے بروک فیلڈ کی زندگی میں آنے والی بہت سی تبدیلیاں اچھی طرح یاد ہیں۔
مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب پہلی بار بائسیکل آئی تھی، اور وہ بھی دن یاد ہیں جب یہاں بجلی نہ تھی بلکہ گیس سے لیمپ چلائے جاتے تھے۔ اسکول میں ایک لڑکا تھا جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اسکول کے تمام لیمپوں کو صاف رکھے، ان کی بتیاں ٹھیک رکھے اور ان میں تیل ڈالے۔ جس نے ان سب واقعات کو اپنی تقریر میں یاد کیا جو بہت انوکھے تھے۔ اس نے بتایا کہ ایک بار ایسا شدید قہر چھایا ہوا تھا کہ 7 ہفتوں کے تک کھیل کے میدان بیکار ہو گئے تھے۔ پھر اس زمانے کا ذکر کیا جب اسکول کے 2/3 طالب علم خستری کا شکار ہو گئے تھے اور اسکول کے بڑے ہال کو ہسپتال کا وارڈ بنانا پڑا تھا۔ پھر اس نے قومی جشن کا ذکر کیا جب اتنی آگ جلا دی گئی تھی کہ اسے بچھانے کے لیے فائر بریگیڈ بلانا پڑا تھا، اور فائر بریگیڈ کے عملے کو اپنی تفریح اور جشن کو چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں اور کرداروں کا ذکر کیا جو دلچسپ تھے اور انہوں نے بروک فیلڈ اسکول کی خدمت کی تھی۔ چپ نے کہا، مجھے اتنا کچھ یاد ہے کہ ان یادوں کو جمع کروں تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تم بتاؤ کتاب کا نام کیا رکھا جائے؟ لڑکے ہنسنے لگے۔ ہر چپ نے کہا، سبق کی یادیں اور مولا بخش۔ لڑکے کہکہے اور نعرے لگانے لگے۔ چپ نے کہا، ہو سکتا ہے کسی دن واقعی میں یہ سب کچھ لکھ ہی ڈالوں، مگر جو لفظ سنانے میں آتا ہے وہ تحریر میں کہاں۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور سب سے اہم بات تو یہ کہ مجھے تمہارے چہرے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ہزاروں چہرے میرے ذہن میں محفوظ ہیں، یہ چہرے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب کبھی تم مجھے اپنے مستقبل میں ملنے آؤ گے، جس کی میں امید رکھتا ہوں، تو پھر میں تمہارے جوان اور مردانہ چہرے بھی یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی بڑا آدمی ہو کر مجھے سارے راہ ملے اور میں اسے پہچان نہ پاؤں تو وہ کہے، بڈھا چپس مجھے پہچان نہیں سکا۔ سب لڑکے ہنسنے لگے۔ چپس کہتا رہا، اصل بات یہ ہے تم میرے ذہن میں کبھی جوان نہیں ہوتے، کبھی نہیں۔ اب اسکول کی انتظامیہ کے سربراہ کو ہی دیکھو، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے وہ ہسمکھ لڑکا یاد آ جاتا ہے جس کے سر کے بال ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، اور اس کے لیے کبھی ممکن نہ ہو سکا کہ فعل ورب کی قسموں میں تمیز کر سکے۔ سب لڑکے بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ چپ نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا، اب مجھے تقریر ختم کرنی ہے، ورنہ یادوں کا یہ سلسلہ تو رات تک جاری رہے گا۔ ہاں تو میں تمہیں یاد کرتا ہی رہوں گا، تم بھی مجھے یاد کیا کرنا۔ اب میں اس بات کو لاطینی میں کہوں گا، کہو ترجمے کی ضرورت تو نہیں۔ دیر تک کہے لگتے رہے اور نعرے لگائے جاتے رہے۔ اگست 1913 میں چپس کو اپنے علاج کے لیے وربرٹن جانا پڑا۔ وہاں اس نے بروک فیلڈ میں جرمن زبان کے استاد ہرسٹیفل کے گھر قیام کیا۔ ہرسٹیفل اگرچہ چپس سے پورے 30 برس چھوٹا تھا، پھر بھی وہ اس کا خاص دوست تھا۔ ستمبر میں چپس واپس آیا اور اس نے مسز وکٹ کے ہاں رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو علاج کے بعد توانا اور صحت مند محسوس کرتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ کہیں اس نے استعفیٰ دے کر جلد بازی سے کام تو نہیں لیا۔ وہ مصروف زندگی گزار رہا تھا، نئے لڑکوں کو چائے پر بلانا، بروک فیلڈ میں کھیلے جانے والے ہر میچ کو دیکھنا، ہر سہ ماہی کے بعد ہیڈ ماسٹر کے ہاں دوسرے استادوں کے ساتھ دعوت میں شریک ہونا۔ بروک فیلڈ کے پرانے طالب علموں کی تنظیم نے اسے اپنے کلب کا صدر بھی بنا لیا، اس لیے جو دعوتیں ہوتی تھیں ان میں شرکت کے لیے وہ لندن بھی جاتا۔ اس نے بروک فیلڈ کی تازہ ڈائریکٹری مرتب کرنے کی ذمہ داری بھی لی۔ بروک فیلڈ اسکول کے میگزین کے لیے بھی وہ مضامین لکھنے لگا جو چھوٹے چھوٹے چٹکلوں اور لطیفوں سے پر ہوتے۔ ہر روز صبح وہ باقاعدگی سے اخبار پڑھتا۔ اس نے جاسوسی ناولوں کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ اور پھر 1914 آ گیا۔ جنگ کی افواہیں گرم تھیں۔ آسٹریا اور سربیا میں کشیدگی عروج پر تھی۔ جرمن زبان کا استاد اور اس کا دوست ہرسٹیفل جرمنی چلا گیا۔